یہ سب قبروں کو پوجنا بولیں گے، قبروں کو بدھ بولتے ہیں، اور جہاں قبریں ہو مزاریں اس کو مندر بولتے ہیں۔ اس کو دیکھیں، اس کا نام ہے توصیف الرحمان۔ یہ پاکستان کا اہل حدیث غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث کا بہت بڑا علامہ کہلاتا ہے، مگر ان کی ساری علمیت کی صلاحیتیں کتنی ہیں؟ 10 بائی 10 کے کمرے میں۔ اوقات نہیں ہے سنیوں کے ساتھ میدان میں آ کے مناظرہ کریں، کیا بات ہے، اوقات نہیں ہے۔ 10 بائی 10 کے کمرے میں گونجتے اور سیڑھیاں بنا بنا کے نیٹ پہ ڈالتے، حاجیوں کو فری میں زبردستی تھماتے، پکڑو لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔ کتابیں دیتے ہیں، آپ کو معلوم ہے نا، کتابیں دیتے ہیں۔ گئے آپ لوگ یہاں سے حج سے کچھ لوگ، وہ آوڑوں کی کتابیں ملتی ہے نا فری میں، کیسیٹیں ملتی ہے، کتابیں ملتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب ملتی ہے وہاں؟ دیکھیں بڑی ایک خاص بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو اپنے عقیدے کو آپ سلام کریں گے۔ جتنی وہ باتیں یہ نگیٹو پیش کرتے ہیں، میں اس کو پوزیٹو بتاتا ہوں، بشرطے کہ آپ سمجھے اور بذوق سن رہے ہو۔ اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب تحفے میں دی جاتی ہے؟ بلکہ اگر اعلیٰ حضرت کا آپ پنسورا لے جائیں، اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان لے جائیں تو ایئرپورٹ پہ چیکنگ ہوتی ہے، چھین لیا جاتا ہے اور اندر مکے کی سرحدوں میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ اور اس پہ وہاں بڑے بڑے فخر سے کہتے ہیں صاحب کنز الایمان پر، اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان پر سعودیہ میں پابندی لگی ہے۔ میں نے کہا منوسو پابندی نہیں لگی ہے، تم نے اپنے آقاؤں کو بول بول کے پابندی لگوائی، ورنہ تمہارے آقاؤں کو اردو کب آتی ہے جو کنز الایمان سمجھ لیا انہوں نے؟ تمہارے آقاؤں کو تو اردو نہیں آتی۔ اور اگر تم نے پابندی لگائی، اگر تم حق پر ہوتے تو پہلے ہمارے علماء کو بلاتے، کنز الایمان کو لے کر گفتگو کرتے، مناظرہ کرتے، اور اگر اس میں ثابت کر دیتے کہ کنز الایمان قرآن کا غلط ترجمہ ہے، تب پابندی لگاتے، تب حق بجانب ہوتے۔ تم نے ظلمن لگایا ہے، تم نے مناظرے ہم سے نہیں کیے۔ تو مناظرہ تو چھوڑو، تم تو بولنے نہیں دیتے ہو، کوڑے مارتے ہو۔ فرعون اور نمرود کی حکومت چلا رہے اور بولتے ہم بڑے انصاف پسند۔ کوئی رسول اللہ کی روزے کو چومتا رہے تم اس سے دلیل پوچھتے ہو کہ بات کرنے دیتے ہو کہ دلیل دے، وہ کوڑا مارتے ہو، دھکے دیتے ہو، تم تو ظلم کرتے ہو اور بات کر تو بڑے انصاف۔ ابے تم میں انصاف ہوتا منوسو تو تم ہمارے علماء سے مناظرہ کرتے۔ اس پر ہمارے علماء مناظرے کے چیلنج کرتے آ رہے ہیں، میں اگر وقت ملا تو دکھاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت کا لٹریچر نہیں لے جانے دیتے، جبکہ اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان کا عالم کیا ہے؟ ورلڈ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جامعہ ازہر مصر۔ ورلڈ کی سب سے بڑی یونیورسٹی اگر ہے کوئی علمی یونیورسٹی، جامعہ ازہر مصر۔ وہاں پر کنز الایمان پیش کیا گیا وہاں کے اہل علم کے سامنے، اور جن کے سامنے پیش کیا گیا وہ کوئی بریلی مکتبہ فکر کے نہیں تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ تحقیق کیجئے، اردو زبان آپ کو آتی ہے، اور بتائیے کنز الایمان درست ترجمہ قرآن ہے یا نہیں۔ جامعہ ازہر کے 26 علماء نے متفقہ طور پر یہ بیان شائع کیا، یہ مختلف اخبارات میں چھپا، وہ اخبارات میرے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر اردو زبان میں ترجمہ کنز الایمان سے بہتر کوئی ترجمہ نہیں۔ اگر قرآن اردو میں اترتا تو کنز الایمان کی شکل میں اترتا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ لیکن تم کیوں نہیں لے جانے دیتے؟ اس کی وجہ بتاؤں کیوں اعلیٰ حضرت کی کتابیں لے جانے نہیں دیتے؟ تم اپنی کتابیں لاکھوں کی تعداد میں دیتے ہو، کروڑوں کی تعداد میں دیتے ہو، فری میں دیتے ہو، مفت میں دیتے ہو، اور اس لیے دیتے ہو کہ تم جانتے ہو تمہاری کتابوں میں کوئی دم خم نہیں ہے، تو تم کہتے لے جاؤ، لاکھوں کی تعداد میں کفر کا مواد لے جاؤ، کفر لے جاؤ، نفاق لے جاؤ، گستاخیاں لے جاؤ، نبی کی توہینیں لے جاؤ۔ مگر اعلیٰ حضرت سے تمہیں اتنا خوف ہے کہ تم جانتے ہو ایک کتاب بھی اگر اعلیٰ حضرت کی مکے یا مدینے میں داخل ہو گئی تو تمہارے نجد کے قلعے کو ڈھانے کے لیے ایک کتاب حالت کی کافی ہے۔ اس کو تم آنے نہیں دیتے، اس کو تم جانتے ٹائم بم ہے، یہ ہمارے نجد کے قلعوں میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ جن کے چیلنج برسوں سے ہیں اور سعودی حکومت کو ہے، مگر ان سعودی آقاؤں میں ہمت نہیں ہے کہ ہمارے علماء کو بلا کر سعودیہ میں بٹھا کر اپنی حقانیت کو اور اپنا ایمان ثابت کرے اور اس پر مناظرہ کرے۔ آئیے میں دکھاتا ہوں، جب تک آپ درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آئیے سب سے پہلا چیلنج سنیں مولانا کوکب نورانی۔ کوکب نورانی صاحب پاکستان کے ڈاکٹر بھی ہے، یہ ڈاکٹر کوکب نورانی، شفیق اوکاڑوی علیہ رحمہ کے صاحبزادے۔ آئیے ان کا چیلنج سنیں۔
हमारे अकीदों का सबूत चाहिए, कुरान हदीस में मौजूद, मगर वो तुम हो जिन्होंने असलाफ के तरीके को छोड़ा। सहाबा के खिलाफ गालियां तुम्हारी किताबों में हैं, नबी के खिलाफ बुराइयां तुम्हारी किताबों में हैं, अल्लाह की बुराइयां तुम्हारी किताबों में हैं। ये हमारे पास नहीं है। हम अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानते हैं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तमाम नबियों की नबूवत को मानते हैं जो अल्लाह के नबी हैं, और सुनो, उनमें सबसे अफजल अपने नबी को मानते हैं, उनको बेमिसल बेमिसाल। हम सहाबा को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया, सुलहा, आइम्मा, सबको मानते हैं। लेकिन तुम्हारी तरह नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज को माने, बाकी किसी को ना माने। ये हमारा तरीका नहीं। मैंने बुखारी की चंद हदीसें सुनाकर अकायद सुनाए हैं। अभी मेरी तकरीर मुकम्मल नहीं हुई। अगर इतनी बात पर भी इस्लाह नहीं हुई, आओ हवालों के साथ बात करो। नहीं, हवालों को रखो एक तरफ, यहाँ 2 कढ़ाइयां ला के रखो, आग जलाओ, उनमें तेल डालो। जब तेल खौल जाए, एक में मैं कूदता हूँ, सच्चे हो तो आओ कूदो दूसरी में। सुभान अल्लाह, वाह। जो बच गया वो सच्चा, जो मर गया वो झूठा। आओ, मुझे अपनी सदाकत पर यकीन है। मेरा अकीदा सच्चा, मेरा नबी सच्चा, मेरा इमाम आजम सच्चा, मेरा गौसे आजम सच्चा है। ये चैलेंज कि भाई 2 कढ़ाइयां लाओ, हक पर हो तो आओ, मैं भी कूदता हूं और तुम भी कूदो, लेकिन नहीं आएंगे और ना आएंगे। आइए, ये मौलाना इरफान शाह मशहदी, अल्लाह खैर इन बुजुर्गों की हमारी उम्रों में बरकत अता फरमाए। मैं समझता हूं कि इनके चैलेंज लाजवाबी रह जाएंगे। इनके ऐसा कोई मर्द पैदा ही नहीं हुआ है कि जो अरे मुनाजरा नहीं करते तो ये मोबाइल की बातें कर रहे हैं, मोबाइल क्या करेंगे ये लोग। आइए इनका भी चैलेंज सुन लीजिए। मैंने वहां भी बाकायदा तौर पर उलमा को ये कहा था कि अगर आप हमें ऐसा माहौल फराहम कर दें कि बात आप सुन सके, तो हम हरमैन तय्यबैन में ये साबित करने को तैयार हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में तुम्हारा अकीदा गलत है। और आज भी अकीदे तौहीद सेमिनार में यहां सैकड़ों उलमा तशरीफ फरमाए, मशाइख भी तशरीफ फरमाए। मैं इनकी मौजूदगी में अपने हुकूमत से ये कहता हूं, मिस्टर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को मैं ये कहना चाहता हूं कि उलमाए अहले सुन्नत पाकिस्तान तुम्हारे तवस्सुत से सऊदी गवर्नमेंट को चैलेंज करना चाहते हैं कि अगर तुम इन अमूर को शिर्क साबित कर दो तो हरमैन के सामने चौराहे में खड़ा करके हमारी गर्दनें मार दो। और अगर 1 घंटे में हम तुम्हारे मुफ्तियों को नहीं कर दिए तो फिर मान लो कि दुनिया में अहले सुन्नत का मजहब सच्चा मजहब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चैलेंज के अल्फाज समझ में आए? सऊदीया में अपने मुल्ला और मुफ्तियों के सामने हमको बिठाओ, 1 घंटे के अंदर अगर तुम्हारा अकीदा कुफरी अगर ये हम साबित ना करें तो हमारी गर्दन काट के चौराहों पे फेंक देना। और अगर 1 घंटे में हमने तुम्हारे मुल्लाओं को नंगा ना कर दिया और साबित ना कर दिया कि वो अकीदा तुम्हारा झूठा और मनगढ़ंत है, तो फिर ये मान लेना कि अहले सुन्नत व जमात का मजहब ही हक मजहब। लेकिन आज तक ये लोग तैयार नहीं हैं। बड़े बड़े रीच आएंगे आपको गुमराह करने के लिए, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े हदीसों के नाम लेंगे और वो हदीसें और वो बातें बयान करेंगे ना जिसका मतलब वो निकलता है ना जिसका मफहूम वो निकलता है। हदीस कुछ होती है, बताते कुछ है, फिट कई और करते हैं। और जब भी आप इनसे बात करेंगे कि भाई ये आप हमें मत सुनाइए, हमारे उलमा को हम बुलाते मुनाजरा कर लो, इनको ना नहीं आता। दुरूद पर नमाज पर इबादतों के राज पर, दुरूद पर नमाज पर इबादत पर, नमाज पर दुरूद पर नमाज पर, दुरूद पर नमाज पर, दुरूद पर नमाज पर इबादतों के राज पर। सफे तो सब बिछी है, सफे तो सब बिछी है,
صفیں تو صف بچھی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا صفیں تو صف بچھی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا منافقوں کو چھوڑ کر منافقوں کو چھوڑ کر وہابیوں کو چھوڑ کر وہابیوں کو چھوڑ کر بریلویوں میں بیٹھ جا منافقوں کو چھوڑ کر بریلویوں میں بیٹھ جا